جی ہاں فرینڈس، تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا قادر الف کے گھر میں جاتا ہے۔ تبھی الف قادر کے سر میں بوٹل مار کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ بندھے ہوئے پاتا ہے اور اپنے سامنے الف کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے۔ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں، جس پر وہ بولتی ہے کہ بہت سے سوالات ہیں جس کے تمہیں جواب دینے ہیں۔ الف اسے بتاتی ہے کہ تم نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھ سے جھوٹ بولے ہیں۔ تم نے بولا ہے کہ تم اذان کے کلاس میٹ ہو، حالانکہ تم اس کے کلاس میٹ نہیں ہو، اور نہ ہی تم اس کے کنسرٹ پہ گئے تھے۔ وہ قادر سے کہتی ہے کہ آپ دوبارہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ قادر اسے بتاتا ہے کہ جب پہلی بار میں نے ریکارڈنگ دیکھی تھی اور مجھے پتہ لگا تھا کہ اذان مر چکا ہے، تو میں نے فیل کیا کہ نجات سر اس کیس کو کلوز کر دینا چاہتے ہیں۔ جس پر الف سے پوچھتی ہے کیوں؟ قادر کہتا ہے کہ اس لیے کیونکہ یہ ایک ایکسیڈنٹ لگ رہا تھا اور کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا، یعنی یہ کیس سالو ہوئے بغیر ہی کلوز ہو جانا تھا۔ لیکن میں اس کیس کو سالو کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے اس کیس کے متعلق انفارمیشن دے سکتی ہو، اور دیکھو تم نے دی بھی۔ اگر میں تم سے جھوٹ نہ بولتا تو کیا تم مجھے اتنی انفارمیشن دیتی، اور نہ ہی ہم یہاں تک پہنچ پاتے۔ اس پر الف تھوڑا خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں نجات سر دکھاتے ہیں جو کہ واش روم میں ہوتے ہیں اور ان کو خون کی الٹی آئی ہوتی ہے۔ وہ واش روم سے ٹیشو لیتا ہے اور شیشے کو صاف کرنے لگتا ہے، اور پھر ہم عصمت کو دیکھتے ہیں جو کہ واش روم میں جا کر چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ جان کے کہ قادر اور اس کے گرل فرینڈ ایچی کا چکر چل رہا تھا۔ وہ اب قادر کو مارنا چاہتا ہے۔ پھر ہمیں دوبارہ قادر اور الف دکھاتے ہیں۔ الف چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور پھر بولتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم نے پھر مجھے کس کیوں کیا تھا، جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ مسٹیک تھی، تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور تم نے بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ جس پر الف کہتی ہے اچھا تو تم نے یہ مجھ پر ترس کھاتے ہوئے کیا تھا۔ قادر کہتا ہے میں نے کہا نا وہ ایک مسٹیک تھی، لیکن اس غلطی پر میں پچھتا نہیں رہا۔ جس پر الف کہتی ہے کیا مطلب تمہارا؟ قادر کہتے ہیں کہ یہ سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، مگر میں تمہیں بتا دوں گا جلد ہی، یعنی میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ الف اسے پوچھتی ہے تم مجھے کب بتاؤ گے؟ جس پر وہ کہتا ہے جب ہم اپنا کیس سالو کر لیں گے۔ جس پر الف کہتی ہے کیا مطلب؟ اس کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں تم پر یقین نہیں کرتی۔ پھر قادر الف سے کہتا ہے کہ یہ جلد ہی ہوگا، مجھے ایک فون نمبر ملا ہے جس نے کہ ایک آدمی کو آرڈر دیا تھا اذان کو مارنے کے لیے۔ الف حیران، الف کہتی ہے مجھے تم پر یقین نہیں۔ جس پر قادر کہتا ہے تمہارے پاس مجھ پہ یقین کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے اور اسے کھول دیتی ہے۔ قادر آزاد ہوتے ہی اسی نمبر پہ کال کرتا ہے، مگر افسوس اس نمبر سے کال کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔ الف کہتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم ایبرو کو کال کریں گے۔ قادر ایبرو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک نمبر بھیج رہا ہوں، مجھے اس کا نام اور پتہ معلوم کروا کے بتاؤ۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ آر یو شیور؟ میری کل شادی ہے اور تم مجھے اس ٹائم پہ کسی کی انفارمیشن ڈھونڈنے کا بول رہے ہو؟ قادر حیران ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ کل تمہاری شادی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں۔ پھر قادر کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو میں رات کے اس ٹائم پہ تمہیں میسج یا کال نہ کرتا۔ وہ اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، میں ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو فون کرتی ہوں اور انہیں کہتی ہوں کہ کریں جلد سے جلد۔ قادر اسے کہتے ہیں کہ بہت ارجنٹ ہے، پلیز جلد سے جلد کرواؤ اور مجھے میسج کر دینا۔ ایبرو کہتی ہے اوکے۔ پھر ہم شیف نجات کو دیکھتے ہیں جو کہ فون پہ اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ بچے سو گئے ہیں۔ اپنے گھر والوں کی خیریت معلوم کر رہا ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے تھوڑا کام ہے اس لیے میں صبح آؤں گا۔ پھر وہ ایک لیٹر لکھتا ہے جو کہ اپنی بیوی نازان کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس میں وہ بولتا ہے کہ آئی ایم سو سوری، میں نے تمہیں اپنی حالت کے بارے میں نہیں بتایا، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے لاسٹ لیٹر چھوڑ رہا ہے، یعنی کہ وہ مرنا چاہ رہا ہے یا مرنے والا ہے۔ میرے اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے اور میرے پاس صرف 3 سے 4 منتھس ہیں جس میں میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ وہ اس لیٹر میں کچھ قرض بھی لکھتا ہے جو کہ اس نے لیے ہے لیکن وہ ادا نہیں کر پایا، لیکن اب وہ گھر تمہارا ہے اور اس سے مجھے بہت تسلی ہے۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے لیٹر میں۔ وہ اپنا لیٹر لکھنے کے بعد گن اٹھاتا ہے اور خود کو مارنے والا ہی ہوتا ہے۔ تبھی ایبرو کا فون آتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے، مگر مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ چیف نجات سے کہتا ہے جی بیٹا بولو کیا بات ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری شادی میں گاڈ فادر بنیں، اور اگر آپ کل کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا میں ضرور آؤں گا۔
یعنی اس نے اس کے لیے ایبرو کے لیے اپنے مرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قادر سو رہا ہوتا ہے ایلف کے گھر میں، تبھی اس کو ایبرو کی کال آتی ہے اور اسے اس آدمی کا نام اور ایڈریس بتاتی ہے۔ وہ ایلف کو بلاتا ہے اور وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہ ایڈریس آلت نیپی کا ہوتا ہے اور اتفاق سے وہی فیکٹری جس کے پیچھے انہوں نے کیا تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر قادر کہتے ہیں کہ یہ فون وہیں پر ہے اور ہو سکتا ہے کہ قاتل بھی وہیں ہوگا، ہمیں جا کر دیکھنا ہوگا۔ پھر سین ایجی پر شفٹ ہوتا ہے جو کہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے اور وہ ہاسپٹل کا کھانا کھا کھا کر بہت اکتا جاتی ہے۔ تبھی وہ عصمت سے کہتے ہیں کہ ہم گھر کب جائیں گے۔ عصمت اسے کہتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز بتائیں گے کہ تمہیں کب ڈسچارج کرنا ہے۔ ایجی اسے کہتی ہے کہ میں اب اچھا محسوس کر رہی ہوں، اب ہم گھر جا سکتے ہیں۔ پھر عصمت ایجی سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے یہ پیٹ پر زخم کیسے ہوا تھا، جس پر ایجی تھوڑا گھبرا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا میں نے تمہیں واقعی نہیں بتایا تھا، یہ ویکسنگ کرواتے ہوئے ہوا تھا۔ عصمت اسے کہتا ہے کہ یہ بہت عجیب ہے کہ ویکسنگ کرواتے ہوئے اتنا سیریس انجرڈ ہو گئی تم۔ پھر ایجی سے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی ڈاکٹرز آتے ہیں۔ ایجی ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ کب مجھے ڈسچارج ہوگا، جس پر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آج تمہیں ہو جائے گا۔ ڈاکٹرز عصمت کو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اسے بتا ہی دیا ہوگا، جس پر ایجی کہتی ہے کیا؟ عصمت اسے کہتا ہے کہ تم پریگننٹ ہو، یعنی ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر ایجی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر زیادہ بتاتے ہیں کہ تم 6 months پریگننٹ ہو۔ یہ سن کر ایجی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے۔ عصمت اسے کہتا ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں اور تم ماں بننے والی ہو۔ ڈاکٹرز ان دونوں کو کنگریچولیشن کہتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عصمت ایجی کو ہگ کرتا ہے اور اسے کافی زور سے دباتا ہے، یعنی اس پر غصہ کرتا ہے۔ ایجی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، لیکن وہ یہ بھی ظاہر نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر ایجے واش روم کا بہانہ کر کے وہاں سے چلے جاتی ہے۔ اس کے واش روم میں جانے کے بعد عصمت قادر کو فون ملاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی کام آیا ہوا ہوں۔ وہ عصمت سے ایجے کی خیریت معلوم کرتا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ ایجے اب ٹھیک ہے۔ پھر وہ قادر کو گڈ نیوز سناتا ہے، یعنی اسے بتاتا ہے کہ ایجے پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر قادر خوش ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ بہت بہت مبارک ہو، میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ عصمت قادر کو کہتا ہے کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ قادر اسے بتاتا ہے کہ آج مجھے ایک شادی پر جانا ہے، میں وہاں کا گاڈ فادر ہوں، میں شام تک فری ہو جاؤں گا۔ عصمت کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ٹچ میں رہیں گے، جیسے تم فری ہوگے تو میری طرف آ جانا، ہم ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزاریں گے۔ دوستو، یہاں پر عصمت اسے اپنے پاس بلا رہا ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کیوں۔ وہاں قادر اور ایلف آلت نیبی کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں۔ واش روم میں جانے کے بعد ایجی بھی قادر کو میسج کر دیتی ہے۔ عصمت اس کو باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی عصمت اسے آواز دے کر پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ کہتی ہاں اور وہ باہر نکل آتی ہے۔ باہر نکلتے ہی عصمت اسے گلے لگا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں وہ محسوس کرواؤں گا جو تم نے کبھی نہیں کیا۔ وہ اسے اتنی زور سے گلے لگاتا ہے کہ اس کو درد ہونے لگتی ہے۔ پھر ہمیں ایبرو دکھاتے ہیں جو کہ دلہن کے جوڑے میں کھڑی ہوتی ہے اور کافی زیادہ اداس نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تبھی ایبرو کی ماں آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم نے منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ محمد تمہیں بلا رہا ہے پکچرز کے لیے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا ماں، اور کہتی ہے کہ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ نروسنس ہے شادی سے پہلے کی اور یہ سب کو ہوتی ہے، تو ٹینشن مت لو۔ دوسری طرف قادر اور ایلف فیکٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ فیکٹری بند ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ گیٹ کے اوپر سے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایبرو اور محمد بھی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف۔ قادر اور ایلف خاموشی سے فیکٹری کے اندر گھستے ہیں۔ وہ فیکٹری میں جاتے ہی اسی نمبر پر کال کرتے ہیں تاکہ انہیں پتہ لگ سکے کہ فون فیکٹری کے اندر ہے یا نہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ اس فون کی رنگ ٹون اسی فیکٹری کے اندر بج رہی ہے۔ وہ دونوں اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیبل پر فون پڑا ہوا ہے اور سامنے ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا منہ دوسری طرف ہے۔ قادر اپنی بندوق لے کر اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تبھی وہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان مر چکا ہے، یعنی اسے کسی نے شوٹ کر دیا ہے۔ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے کسی نے اس آدمی کو مار دیا تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا ہے اور یہی اوران کا قاتل بھی ہے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قادر اور الف واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی قادر گاڑی روکتا ہے اور باہر آ کر چیف نجات کو فون کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ نجات کو بتاتا ہے کہ اس فیکٹری کے آنر نے خود کو مار لیا ہے۔ یہ سن کر نجات پوچھتا ہے کیوں، کیسے؟ جس پر قادر کہتا ہے کہ جو تم نے نمبر دیا تھا مجھے، میں نے اس کو دیکھا اور میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے فیکٹری تک پہنچ گیا۔ نجات سر کہتے ہیں کہ مجھے فون مت کرو، میں نے تمہیں کہا تھا اس معاملے سے دور رہو۔ قادر کہتے ہیں کہ اس نے خود کو مار لیا ہے۔ جس پر نجات سر کہتا ہے ٹھیک ہے، کیس کلوز ہو گیا ہے، اس نے خود کو مار لیا، یعنی وہی اذان کا قاتل تھا۔ دوسری طرف ایبرو اور مہمت پکچرز بنوا رہے ہوتے، تبھی ایبرو مہمت سے کہتے ابھی تک قادر سر نہیں آئے؟ جس پر مہمت کہتے کہ تمہیں کیا جلدی ہے، آ جائے گا وہ۔ تبھی ہمیں ہاسپٹل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر قادر کی ایکس وائف ایجے کو ڈسچارج کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایجے عصمت سے کہتے کیا تم شور ہو، یعنی تم واقعی باپ بننا چاہتے ہو؟ وہ اسے کہتا ہے کیا مطلب؟ جس پر ایجے کہتے کہ میں ابھی جوان ہوں اور میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں ماں بنوں گی اتنی جلدی، یہ بس ہو گیا۔ اس بات پر عصمت کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ میں اسے بہت بری موت دوں گا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہوا تھا یہ جان کر کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ عصمت ایجے کو مارتا ہے اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ وہاں لیٹ کر رو رہی ہوتی، تبھی قادر کی ایکس وائف وہاں آتی ہے۔ ایجے اس سے کہتی کہ تم نے بتایا تھا نا عصمت کو کہ میرا اور قادر کا چکر چل رہا تھا، وہ اب قادر کو مار دے گا۔ جس پر قادر کی وائف کہتی کہ وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ایجے اسے کہتی کہ تم قادر کو فون کرو، پلیز اسے بتاؤ وہ شادی میں گیا ہے اور عصمت بھی اس کے پیچھے گیا اسے مارنے کے لیے۔ جس پر قادر کی وائف کہتی ہے کہ وہ پولیس والے کی شادی ہے، وہاں پر ہمیں پولیس کا کیا کام، کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ بہت سارے پولیس والے ہیں۔ دوسری طرف عصمت بہت ساری گنز اپنے ساتھ لے کر قادر کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہاں ایجے اور قادر کی وائف بھی ٹیکسی لے کر قادر کے پاس جانے کے لیے نکل جاتی ہیں۔ وہاں قادر شادی میں پہنچ جاتا ہے۔ قادر کو سعادت کا فون آتا ہے لیکن وہ پک نہیں کرتا۔ پھر ہم الف کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کیفے میں جا کر بیٹھتی ہے۔ اسی کیفے کی ایک ویٹریس الف سے پوچھتی ہے کہ کافی ٹائم سے آپ کو دیکھا نہیں، اذان کہاں ہے؟ وہ اسے بتاتی ہے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے اذان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ اسے افسوس کرتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے۔ دوسری طرف مہمت اور ایبرو کی شادی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہاں پر جب ایبرو سے شادی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ مہمت سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو پہلے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، قادر کی طرف کافی ٹائم تک دیکھتی ہے۔ وہیں سعادت اور ایجی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ دوسری طرف مہمت ایبرو سے پوچھتے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ جس پر ایبرو روتے ہوئے مہمت سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ مہمت کہتا ہے کیا تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تبھی وہ روتے ہوئے بولتی ہے دیٹ آئی سلیپٹ ود قادر، یعنی وہاں پر بیٹھے سب لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ قادر اور ایبرو کا چکر تھا۔ یہ سن کر وہاں پر سب لوگ بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے سبھی لوگ ایبرو کو برا بھلا بولنے لگتے ہیں اور مہمت تو ابھی تک حیران ہی ہوتا ہے۔ تبھی ہم الف کو دیکھتے ہیں جو کہ کیفے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ تبھی الف کو باہر کچھ دکھائی دیتا ہے اور وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلتی ہے۔ وہ ایک گاڑی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دروازہ کھولو۔ اصل میں اس گاڑی کے اندر وہی آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اندھا تھا، یعنی اس نے اندھا ہونے کا ڈرامہ کیا تھا، وہ اصل میں اندھا نہیں تھا۔ دوسری طرف مہمت قادر کی طرف غصے سے دیکھتا ہے۔ قادر اسے کہتا ہے کہ میں ایکسپلین کر سکتا ہوں، پلیز مجھے موقع دو۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں قادر نہیں ہوں۔ چیف نجات اسے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے واقعی میں قادر نہیں ہوں۔ وہ جیسے کہنے لگتا ہے کہ میں اذان ہوں، تبھی اس کے کانوں میں درد ہونے لگتی ہے جو کہ پہلے دن سے ہو رہی ہے، یعنی وہ ابھی بھی اپنا سچ کسی کو نہیں بتا سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ قادر نہیں ہوں میں، قادر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ مہمت چیف نجات کو کہتا ہے کہ سر کیا آپ کے پاس گن ہے؟ مہمت چیف نجات کی پاکٹ سے گن نکال کے قادر کی طرف کر دیتا ہے۔ سب لوگ وہاں پر چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ دوستو وہاں مہمت قادر پر بندوق تانے کھڑا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عصمت بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اپنے ہاتھ میں ایک بڑی سی گن۔ قادر مہمت سے جان چھڑوا کر بھاگنے لگتا ہے، تبھی وہ دیکھتا ہے کہ گیٹ پر عصمت بھی اپنے ہاتھ میں گن لے کر کھڑا ہوتا ہے اسے مارنے کے لیے۔ وہ اوپر کی طرف ایک گولی چلاتا ہے اور سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔
وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہیں موت دوں گا کیونکہ تم نے میری گرل فرینڈ کے ساتھ برا کیا ہے، یعنی تم نے میرے پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو دوستو یہاں پر سین تھوڑا فنی بھی ہو گیا ہے کہ جس قادر نے یعنی اوزان نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس بیچارے کو اتنا کچھ سفر کرنا پڑ رہا ہے قادر کی وجہ سے۔ اب قادر اپنی جان کیسے چھڑوائے گا اور کیسے بچ پائے گا ان سب مصیبتوں سے، یہ دیکھنا کافی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اسے بالکل بھی مس مت کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔